السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد ارشد۔ آج خاص پروگرام کا موضوع ہے حجاب برقع اسلام کی نشانی ہے۔ برقع پہننا مسلم خواتین کا حق ہے۔ برقع مسلم خواتین کے وقار کی علامت ہے۔ برقع ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے۔ برقعے کی فضیلت، برقعے کی تاریخ اور برقعے کی اسلامی اہمیت پر آج ہم خاص رپورٹ پیش کریں گے۔ مثالی برقع کسے کہا جاتا ہے؟ کیا موجودہ دور میں پرکشش فیشنیبل برقعوں کا رجحان زور پکڑ رہا ہے؟ یہ ساری تفصیلات پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں میں، پردہ کرتی ہوں۔ حجاب برقع شعار اسلام، اسلام کی نشانی ہے اور اسلام کا وتیرہ بھی ہے اور پہچان بھی۔ قرآن نے خواتین کو پردے کا حکم دیا اور حجاب کی تاکید کی گئی۔ قرآن مجید کے سورہ نور اور سورہ احزاب میں واضح طور پر مسلم خواتین کو پردہ کرنے اور چادریں اوڑھنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے مسلم خواتین حجاب اور برقعے کی پابندی کرتی ہیں۔ برقع پہننا مسلم خواتین اپنا حق سمجھتی ہیں اور برقعے کو خواتین کی عزت و وقار کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور ایک طرح سے برقع خواتین کو تحفظ، پروٹیکشن فراہم کرتا ہے۔ آج ہم حجاب کی اہمیت، برقعے کی فضیلت پر روشنی ڈالیں گے اور ساتھ ہی ساتھ حجاب پہننے اوڑھنے کے انداز و آداب پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جائے گا کہ حجاب و برقعے کا چلن ہمارے شہر میں کیسے رواج پایا اور ہندوستان میں کس قسم کے برقعے پہنے جاتے ہیں۔ عام طور پر مسلم خواتین کی اکثریت سادے کالے رنگ کا برقع پہنتی ہیں۔ کالے رنگ کے علاوہ ان دنوں مختلف رنگوں کے برقعے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان دنوں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بعض لڑکیاں اور خواتین رنگ برنگین اور ڈیزائن والے پرکشش اور فیشنیبل برقعے استعمال کر رہی ہیں۔ ہم اس پروگرام میں سب سے پہلے حجاب اور برقعے کی تاریخ پر روشنی ڈالیں گے۔ حجاب اور برقعے کے تعلق سے قرآن کے احکامات کے بارے میں گرلز اسلامک آرگنائزیشن کی خواتین نے تفصیلات بتائی۔ اگر دیکھا گیا تو برقعے کا احکامات غزوہ خندق کے بعد آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور میں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ واضح انداز میں بتا رہا ہے کہ تم اپنی زینت کو چھپائے رکھو، اپنی عظمت کو چھپائے رکھو، اپنے تحفظ کو سہارو، اپنے اس دین کو تھامو جو اللہ کی رسی کو تھامتا ہے، اپنے دین حق کو تھامو۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب 59 آیت میں کہ اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لے لیں اور کرے یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اور ستائی نہ جائے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ واضح کر دیتا ہے کہ مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ اپنی ازواج کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی حکم دیتا ہے کہ اپنی سینوں کو ڈھانپ لو، اپنے آپ کو پردہ کر لو تاکہ تم پہچانی نہ جاؤ اور نہ ستائی جاؤ۔ پھر غزوہ خندق کے بعد ہی اسی لیے آیا کہ یہ مبنی ہو جائے، متدن ہو جائے تاکہ لوگ اس کو پہچانی نہ جائے، اور پہچانی جائے لوگوں کے سامنے اور چھپی رہ جائے، اس کی تہذیب چھپی رہ جائے، اس کا تمدن ڈھانپے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کے بعد اس کا حکام ظاہر کیا۔ یہ 5ویں ہجری میں ظاہر ہوا اس کا حکام، اور سورہ احزاب اور سورہ نور اس میں واضح طور پر عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے لیے کیا خاص منافع احکامات بتائے ہیں۔ حجاب برقع پہننے اور اوڑھنے کے انداز و آداب کیا ہے؟ مثالی برقع کسے کہتے ہیں؟ شریعت کی روشنی میں مثالی برقع کیسا ہوتا ہے؟ اس کی تشریح اس طرح سے کی گئی۔ برقع ہے کیا؟ برقع مکمل پردہ ہے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں، یہ اللہ کے اسلام دین جو حق ہے اس کے مطابق کردہ اعمال پر مبنی ہے۔ اگر دیکھا گیا کہ اسلام نے اس کو کس طریقے سے ڈھالا ہے، یہ لباس نہیں، ایک دکھاوا نہیں، ایک ایسی چیز نہیں جو بس
صرف ڈھالنے کے طور پر ڈھالا جائے یا پھر ایک پہناوے کے طور پر پہنا جائے. یہ مکمل پردہ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو عورت کو شناخت دیتی ہے, عورت کو اس وقار اور عزت پر مبنی کرتی ہے. اگر دیکھا گیا تو ہر لمحہ اگر ہم مسلمانوں پر یہ اب مبنی ہو گیا کہ یہ احکامات اللہ کی طرف سے حدود ہے, یہ حدود اس طریقے کا ہے کہ یہ تحفظ اور نمائندہ پیدا کرتا ہے ہر عورت میں. اگر مسلمان لڑکی اس کو اپنا لے تو وہ مکمل پردہ اور تحفظ کے ساتھ ایک نمائندہ بن کر دنیا میں داخل کرے گی اور ترقی یافتہ زندگی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گی. جو برقعے کا اصل نمائندہ مثالی برقع کسے کہتے ہیں؟ مثالی برقع اسے کہتے ہیں جو پردے کو ڈھالے, پردے کو اپنی عظمت بنا لے. کس طریقے کا؟ کہ ڈھیلا برقع ہو, آپ کا برقع ٹرانسپیرنٹ نہ ہو, آپ کی سینے کو ڈھالتا ہو, آپ کا فیس کو ڈھانپتا ہو, آپ کی زینت کو چھپاتا ہو, آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرتا ہو. اگر آج دیکھا گیا تو اگر زینت اور وقار ہمارا ظاہر ہو رہا ہے برقعوں سے تو صحیح برقع نہیں اور مثالی برقع بالکل نہیں. تو آج گرلز اسلامک آرگنائزیشن بار بار کئی سارے پروگرام کے ذریعے اس کو ڈھالنے کی ضرورت سمجھتی ہے, بار بار اس کی طرف رجحان بڑھاتی ہے کمیونٹی کا, کہ حیات کیمپین کے ذریعے, ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کے ذریعے, سمر کیمپ میں اس کو شمار کرنے کے ذریعے اور عمومی پروگرامز میں شمار کرتی ہے اور کئی سارے ایسے ذرائع فراہم کرتی ہے تاکہ لوگوں تک مثالی ریپرزینٹیٹیو برقع پہنچے, لوگوں تک یہ عام ہو کہ ہمارا برقع کس طریقے سے ہونا چاہیے. پھر بار بار یہ کوشش جاری ہے ہماری کہ وہ برقع لوگوں تک پہنچے, ایک مثالی برقع لوگوں تک پہنچے, ایک مثالی کمیونٹی ریپرزینٹیٹیو بنے ہم لوگ, تاکہ لوگوں تک, سماج تک ہم حقیقی زندگی گزارنے والوں, جو اس مسلم عورت کے حقیقی زندگی گزارنے والے لوگوں میں سے ہو, اور حقیقت لوگوں تک واضح ہو جائے کہ حق ہے کیا اور مثالی برقع ایک کیا ہے. برقع ایک ایسی چیز ہے جو تحفظ فراہم کرتی ہے عورت کو اور پر اعتماد زندگی گزارنے میں مدد کرتی ہے. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ پرکشش اور فیشنیبل برقعے کا چلن زور پکڑ رہا ہے. برقعوں پر ڈیزائن اور مختلف تحریریں درج کی جا رہی ہیں. اسلام پسند خواتین کا ماننا ہے کہ اگر آپ برقعے کو سجا کر زیب و زینت کر کے اور اسے پرکشش بنا کر پہنیں گے تو برقعے کا مقصد فوت ہو جائے گا. پرکشش برقعے کے استعمال کرنے سے منع کیا گیا. اس تعلق سے مسلم تنظیمیں خواتین اور لڑکیوں میں شعور بیدار کر رہی ہیں. دیکھا گیا تو آج کے برقعے کس طریقے کے, آج کے برقعے اگر دیکھا گیا تو فیس تو کور ہوتا ہے, مگر کئی بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کوئین یا پھر اپنا نام پرنٹ کروایا جاتا ہے. یہ چیز ایسی ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپنا ہے, نہ کہ ابھار کر لوگوں کو اس کا ذریعہ بنانا کہ اپنے آپ کو پہچانے. یہ بس اپنی پہچان کو چھپانے کا ذرائع نہیں ہے. میں یہ نہیں کر رہی ہوں کہ اپنی پہچان کو چھپاؤ یا پھر اپنے آپ کو دبا دو. تم اپنی اوڑھنی, اپنا دوپٹہ اپنا ڈھانپنے کے لیے استعمال کرو. اپنی طاقت, اپنی شناخت, اپنی کمزوریاں نہ دکھاؤ. اپنی اسکل سے اپنی پہچان کرو, اپنی تمدن سے اپنی پہچان کرو, اپنے صلاحیتوں سے لوگوں تک اپنا نام کماؤ, نہ کہ اپنے نام کو کسی برقعے پر پرنٹ کروا لینا یا پھر ماشاءاللہ لکھوا لینا. یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے, لوگوں کو آپ کی طرف رجحان بڑھاتی ہے. آپ کا برقع آپ لوگوں کو رجحان بڑھانے کے لیے نہیں, اس سے بچانے کے لیے. تو کوشش یہی کرے کہ آپ کا برقع ڈھیلا ہو, اس کو ذرائع ایسے نہ ہو کہ وہ ظاہر کرے, لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے. بس یہ ہو کہ وہ بس ایک ڈھانپنے کا تمدن ہو, ایک حیا کا قابض ہو. بار بار لوگوں کو اس طرف رجحان کرنا ضروری ہے کہ ثابت ہو, سادہ ہو اور اللہ کے احکام کے ادا پر ہو. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ بس مومن عورتوں اور مردوں اپنے حیا کا دامن مضبوطی سے تھامو. حیا کا دامن کیا ہے؟ ظاہر نہ کرنا, اپنی زینت اور عظمت کو چھپانا, یہی حیا کا دامن. تو کوشش کرے کہ اپنے برقعے کو مثالی برقع بنائے اور اللہ کے احکام کردہ پر, حدود پر باندھے رکھے, تاکہ ہم ایک مثالی برقع لوگوں تک پہنچا سکے اور سماج میں تبدیلی پیدا کر سکے. برقع ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. امت کی ماؤں نے یہ ثابت کیا کہ حجاب اور برقع ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر پھر دیکھا گیا کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے برقع ایک ترقی کے لیے ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے, حقیقت اس کے برعکس ہے. تاریخ گواہ ہے کہ کئی ساری عورتوں نے پردے کے ساتھ کئی سارے میدانوں میں اپنا لوہا منوایا ہے. دیکھا گیا تو سیرت میں بھی دیکھیں گے ہم کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عالم تھی, حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگجو تھی, جس نے اپنے کردار کو, عورت کے کردار کو پردے میں ڈھال کر ہر میدان میں فتح حاصل کی. تو کیا ہم وہ لڑکیوں میں سے شمار نہیں جو اللہ کے حدود باندھ کر اس ترقی کو اپنائیں جو ترقی ہمارا انتظار کر رہی ہے, جو مقصد ہمارا انتظار کر رہا ہے. کیا برقع کبھی بھی ترقی میں رکاوٹ تھا؟
نہ ہے اور نہ رہے گا۔ دنیا کے بیشتر ملکوں میں مسلم خواتین اور لڑکیوں نے حجاب میں رہتے ہوئے ترقی کے منازل طے کیے اور مغرب کے اس دعوے کو غلط ثابت کیا کہ حجاب یا برقع ترقی میں رکاوٹ ہے۔ حیدرآباد کی سیدہ سلویٰ فاطمہ نے حجاب کو ترقی میں رکاوٹ بننے نہیں دیا۔ سلویٰ فاطمہ حجاب پہن کر جہاز کی اڑان بھرتی ہے۔ سیاست کے ایڈیٹر ان چیف جناب زاہد علی خان صاحب کی مدد سے انہوں نے ترقی کی۔ میں مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے۔ جب برقعے کی بات ہوتی ہے تو کرناٹک کی مسکان کا بھی ذکر ضروری ہو جاتا ہے۔ مسکان نے برقعے پر ہونے والے حملے کا دلیری سے مقابلہ کیا تھا اور برقع پہننے کا دفاع کرتے ہوئے ایک مثال قائم کی تھی۔ ملت کی ان بیٹیوں نے برقع اور حجاب میں رہتے ہوئے نہ صرف امتحانات میں شاندار کامیابی درج کی بلکہ ہر شعبے میں ترقی کے زینے طے کیے اور برقع اور حجاب پر ہونے والی تنقیدوں کا منہ توڑ جواب دیا اور یہ ثابت بھی کیا کہ برقع کبھی بھی ترقی میں رکاوٹ نہیں رہا۔ لڑکیوں میں حجاب اور برقع پہننے کی عادت ڈالنا ضروری ہے، چنانچہ مسلم انتظام والے اسکولز میں حجاب اور برقع پہن کر لڑکیاں اسکول آتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ہمارے مذہب دین اسلام میں پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ پردہ ہی مومن عورت کی پہچان ہے۔ پردے کا حکم قرآن مجید سورہ احزاب میں دیا گیا ہے۔ پردے کی پابندی ہمارے معاشرے، اسکول، کالج وغیرہ سے شروع کرنی چاہیے۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ہم اب بات کرتے ہیں مارکیٹ میں دستیاب برقعوں کی۔ حیدرآباد کے شہران کی مشہور برقع مارکیٹ ہو یا اور کوئی بازار، دکانوں اور شو رومز میں ان دنوں ہمہ اقسام کے رنگ برنگین اور ڈیزائن والے برقعوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ کم سے کم 1000 روپے سے 20-25 ہزار روپے تک برقع دستیاب ہیں۔ دبئی سمیت مختلف ملکوں کے برقعے حیدرآباد کی دکانوں میں مل جاتے ہیں۔ برقعے کی خریداری میں پسند اپنی اپنی ہے، مگر اسلام پسند خواتین کا مشورہ ہے مسلم خواتین ایسا برقع زیب تن کرنا چاہیے جو کشش نہ رکھتا ہو اور اٹریکٹ نہ کرتا ہو۔ مسلم تنظیموں کا ماننا ہے کہ سیدھا سادہ برقع کالے رنگ کا برقع مثالی برقع کہلاتا ہے۔ مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں، اللہ رسول کے حکموں کی میں پرواہ کرتی ہوں، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، میرے نبی کی چاہت پردہ ہے، ایمان کی علامت پردہ ہے، میں مسلم قوم کی بیٹی ہوں، میں پردہ کرتی ہوں۔ مثالی برقع کیسا ہوتا ہے، اسلام میں برقعے کی اہمیت اور تمام تفصیلات کا آپ نے اس پروگرام میں مشاہدہ کیا۔ فی الحال اس پروگرام میں بس اتنا ہی۔ آپ کے میزبان محمد ارشد کے ساتھ کیمرہ مین سید مبین کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔